جو بھی آدمی پوزیشن آف پاور میں ہے، اور میں ببانگ دوہل ذکر کرنا چاہتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کا، کہ یا اولی الابصار، آنکھوں سے دیکھو کہ جنرل باجوہ کے ساتھ کیا ہوا۔ جنرل باجوہ صاحب کو اسی پروگرام کے ذریعے سے یا کسی اور موقع پہ میں نے بڑا کلیئرلی واضح طور پہ کہا تھا کہ جنرل صاحب، آپ پاکستان کو چھوڑ کر جب کبھی جاؤ گے، آپ کی زندگی ایسے خوار ہوگی، اگر، اور میں نے کہا تھا اگر آپ نے اس وقت جو آپ اپنے اقتدار میں ہو، اگر آپ نے اس عمران خان کے اس فتنے کو جڑ سے، اس لیے کہ یہ بوٹا آپ نے لگایا تھا، اٹ از یور ریسپانسبلٹی۔ آدمی اپنی زندگی پہ کھیل جاتا ہے عزت اور غیرت کی خاطر۔ تو انہوں نے جو کام نہیں کیا اس کا آپ دیکھیے کہ ساری دنیا میں اس پوسٹ اور پوزیشن کی جو توہین ہوئی، جو جگ ہسائی ہوئی، کہ ایک آدمی، پہلی بات تو یہ کہ میں تو جنرل باجوہ صاحب کی عقل پر حیران ہوں کہ وہ فرانس میں ایک جگہ جا کر، یعنی آپ اور میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں کسی جگہ پہ بھی ان پروٹیکٹڈ نہیں جاتا۔ ایک پبلک لائف ہے، پبلک امیج ہے، تو جنرل آرمی کا جنرل، سابق آرمی کا چیف، تو میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر عاصم منیر صاحب نے اس سے عبرت نہ پکڑی کہ کل کو ان کے ساتھ اس سے بھی بری ہونی ہے، if you do not act now، اور ایکٹ، یہ کور انہوں نے پچھلے دنوں فلاں کانفرنس اور فلاں کانفرنس بلائی، دا کانفرنس از ناٹ دا آنسر۔ یہ آپ کے سامنے آپ نے ایک میڈیا کے اوپر، اور روزانہ، جیسے کیا کہتے ہیں، روزانہ عمران خان، پہلے وہ کرکٹ، اور پھر یہ وہ ابھی پچھلے دنوں ماسٹر صاحب ابن خلدون پڑھا رہے ہیں، حالانکہ لفظ خلدون ہے آپ جانتے ہیں، ابن خلدون کے بارے میں ذکر شروع کر دیا انہوں نے، بیکاز ہی ڈز ناٹ ہیو اینی سبسٹینس۔ سو اس نے، اس کو جو آرڈر ملا ہے، جو اس کے ہینڈلرز ہیں، کہ یو جسٹ کیپ ایوری باڈی انگیجڈ۔ سو ڈیلی اس کو، یعنی ایک آدمی جو اریسٹڈ پوزیشن میں ہے، اریسٹ کے معنی ہے اسٹاپ، یہ مطلب ہوتا ہے اریسٹ، یہ جسے قطع ید کہتے ہیں، ہتھ کڑی جب لگ جاتی ہے کسی کو، ہاتھ کو، تو دین یو اسٹاپ، یو جسٹ کی ناٹ کنٹینیو ٹو انگیج پیپل ان اینی ٹاک اور کانورسیشن۔ یہاں پر بھی جس وقت ایک آدمی اریسٹڈ پوزیشن، لیکن پاکستان کے اندر مذاق اور مٹی پلیت ہے پولیس کی، آرمی کے آفیسرز کی، یونیفارمڈ اتھارٹی کی، اس لیے کہ وہ سارا کچھ جو گند کیا گیا، یعنی سو مچ سو کہ پیچھے آگیں لگی ہوئی ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے پر امن احتجاج کیا ہے۔ کین یو امیجن؟ اس لیے کذاب، یعنی میں تو عمران خان کی تقریر سنتے وقت مجھے خیال آیا کہ ایک سائکیاٹرک النس ہے جسے کہتے ہیں ڈسوسیٹو پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور ایک، یعنی اس میں ایک ایک جسے کہتے ہیں ڈسوسیٹو ڈس آرڈر، جسے کہتے ہیں پرسنالٹی نہیں، ڈسوسیٹو ڈس آرڈر، یعنی اس میں ڈاکٹر جیکل کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسٹر ہائیڈ کیا کر رہا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ، دن کے وقت وہ کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی یہ آ کر کس خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر سے مسٹر ہائیڈ نکلتا ہے، اور وہ خوبصورتی کے ساتھ تقریر بھی کرتا ہے، ایا کا نابدو بھی شروع ہوتا ہے، پھر ابن خلدون بھی پڑھاتا ہے، پھر وہ آ کر جو کچھ بھی اس کو چار لفظ آتے ہیں وہ بول بال کے، اس کے بعد پھر سے اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اور بیسیکلی کیونکہ جو لابی جس نے فائنینشیل انویسٹمنٹ کی تھی عمران خان پر، وہ جو انویسٹرز ہیں اس کے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہر سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کے انویسٹرز ہوتے ہیں، سو وہ جو ہیں انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس کی تنخواہ دار اس کے باقی بھی کارندے ہیں، فالوورز ہیں، تو وہ ساروں نے اس کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے بولتے رہنا ہے۔
سو ایوری ڈے وہ بکواس کرتا ہے اور اپنی یہ صفائی میں جو چیز، حالانکہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو عدالت میں پیش ہو کے کرنی چاہیے. عدالت میں جو جب تک آپ کے ہاں کاروائی کو پبلکلی نہیں دکھایا جاتا کہ عدالت میں ہوتا کیا ہے، وی نیڈ ٹو نو دیٹ. عدالت میں آپ ایک آدمی کو، تو یہ عدالت میں یہ نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی اور. میں تو توقع رکھتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی رہی، اور مجھے پھر سے میں کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی زندگی اللہ کرے 1000 سال جئیں وہ، لیکن اف یو ویٹ، جو انتظار کرتا ہے وہ پھر تاریخ ان الحق کہنے کا ایک موقع دیتی ہے. جی ایک موقع دیتی ہے ان الحق. اس کے بعد اگر آپ اس وقت ان الحق نہیں کہتے تو پھر پرویز مشرف کو دیکھ لو، لنڈر کتے کی طرح وہ مرا. جی لنڈر کتے کی طرح. جنرل باجوہ کو دیکھ لو، لنڈر کتے کی طرح اس کی زندگی ہے. تو عبرت پکڑیں جنرل عاصم منیر، آپ عبرت پکڑیں. جنرل باجوہ کی جو حالت ہوئی ہے، جو درگت ہوئی ہے، آپ کی اس سے بدتر ہوگی. ٹیک مائی ورڈ فار دس. آپ نے دنیا اتنی نہیں دیکھی، میں جانتا ہوں آپ نے کتنی دنیا دیکھی ہوئی ہے. یہ قرآن مجید ساری دنیا کے علوم کا جو مجموعہ ہے، یہ آپ کو یہی چیز بتاتا ہے کہ کن فیکون، ڈو، ہو جا تو ہو گیا. دیٹ از ہاؤ یو ایکٹ. وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں سوچی پیا تے کم ہو گیا، ختم ہو گیا. جی تو یہ جو جس انداز سے وہ عقل جو ہوتی ہے نا، وہ عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. بالکل. تو جو عقل ہے وہ کہتی ہے یہ کیا تو وہ ہو گیا، تو یہ کیا تو وہ ہو گیا. مجھ کو تو امید ہے اس عہدے سے، ان جرنیلوں سے جو باقی یونیفارم جرنیل ہیں پاکستان کے، کہ اف یو ڈونٹ ایکٹ ناؤ، آئی ٹیل یو، ہر دن آپ کی اور آپ کی وردی کی ڈسگریس کا دن ہوگا. اس لیے کہ مشن عمران خان کا اور جو بقیہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، میں کسی ایک کو ایگزام نہیں، اس کے مخالفین ہوں، سارے کے سارے یہ ایک ہیں. ساری سیاسی جماعتیں ایک ہیں سر. دے آر آل وانٹنگ ڈسگریس آف پاکستان. انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کو جب ذلت ملے گی تو اس کے بعد، یعنی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جی ہم جب ڈسگریس کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارا نام ہوگا. گھر پھونک کے آگ لگانا. آپ اسامہ بن لادن کی مینٹیلٹی کو دیکھیں. یہ وہی مینٹیلٹی ہے کہ اس کے پاس جو لاکھوں روپیہ یا جو بھی اس کا مشن یا باقی اس کے جو ہینڈلرز تھے انہوں نے اس کو ایک کام میں لگایا، اور ذلت اور رسوائی کس کی ہوئی؟ دین اسلام کی اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جیسے آسمان پر چاند پر تھوکا منہ پہ آتا ہے، ان کی تو رسوائی آل محمد ہونے ہی نہیں دے گی. اس لیے کہ ہم آل محمد سے مراد میں ہوں اور آپ ہیں. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ اور باپ سے بڑا مانتا ہے اور سب سے بڑا درجہ دیتا ہے، ماں اور باپ سے بلند، تو ہم تو ہونے نہیں دیں گے کبھی بھی اس بات کو. اور انشاءاللہ تعالی یوم محمد اسی انداز سے ہم اس کا پرچار کر رہے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے.